السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پہ ہمیں تحفے کے طور پہ دیا، اور آج کے دن کی مناسبت سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کانفرنس میں، اس مختصر سی نشست میں ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ زندگی ہر شعبہ میں کامل، اکمل اور مکمل ہے۔ اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں اور ان انسانوں کے جتنے مسائل ہیں، مصائب ہیں، امراض ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، درد ہے، غم ہے، رنج ہے، سب کا حل صرف ایک ذات میں پوشیدہ ہے، اور وہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی لے کے آئے ہیں وہ دین ہے، وہ دین ہے، وہ دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرز زندگی آج پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل بن رہا ہے، ایک نمونہ بن رہا ہے، ایک اسوہ بن رہا ہے۔ اور آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ سوتے کیسے تھے، آپ جاگتے کیسے تھے، آپ دیکھتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کا وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، آپ کا ایک ایک عمل واللہ پوری کائنات کے لیے ایک ماڈل ہے، ایک اسوہ ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اور آج سائنس اس کے اوپر ریسرچ کر کے اپنے لوگوں کے لیے اس کے اندر چھپی ہوئی جو حکمتیں، جو مصلحتیں، جو راز تھے، اس کو افشاں کر رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو، خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے۔ آج سائنس نے ریسرچ کی کہ یہ مسکرا کے کیوں ملنا ہے، یہ مسکراتے چہرے کے ہوئے، مسکراتے چہرے کے ساتھ جب انسان اپنے بھائی کو ملتا ہے تو سائنس کہتی ہے جس طرح سے آپ کا عمل ہوگا، جیسا آپ کا ایکشن ہوگا، ویسا آپ کا ری ایکشن ہوگا۔ جب آپ مسکرا کے ملو گے تو آگے سے بھی آپ کو مسکراہٹ ملے گی۔ جب آپ پیار سے، محبت سے اپنے بھائی کی طرف خندہ پیشانی سے ملو گے تو اس کا رپلائی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جس انداز سے، کیونکہ سائنس کہتی جیسا آپ کا ایکشن ہوگا اس کا ویسا ہی ری ایکشن ہوگا۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1442 سال پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہے۔ ہمارا یہ خندہ پیشانی سے ملنا
میرے محترم بھائیوں، آج سائنس کہتی ہے جب انسان مسکراتا ہے اس کے باڈی میں 4 ہارمون پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہارمون اس کے جسم کو ریلیکس کر دیتے ہیں، اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، اس کے خون کو پتلا کر دیتے ہیں، اور آپ کا چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حشاش بشاش چہرے کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب نے سنا کہ جب ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا۔ ایک واقعہ اکثر سنتے ہیں، غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سانپ نے کاٹا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہاں پہ کیا عمل کیا تھا؟ اپنا لعاب دہن لگایا۔ ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، ڈیلا باہر آ گیا، وہ ڈیلا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن۔ میرے محترم بھائیوں، آج ذرا اپنے علاقے میں دیکھو، آپ کے جانور اگر ان کے کوئی زخم ہو جائے تو وہ اپنے زخم پہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اپنے زخم پہ اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں۔ ہم نے بھی سنا اور یورپ نے بھی سنا، آج یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج باقاعدہ سلائیوا تھراپی ایک علاج بن گیا۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج عمل کرنے والے کون؟ اس سیرت النبی کانفرنس میں آنے والے بھائیوں جانو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج نقش قدم پہ کون چل رہا ہے؟ مسکرانے کے اوپر جب ریسرچ ہوئی تو باقاعدہ لافنگ تھراپی ایک علاج بن گیا۔ یہ سلام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ کیوں کرنا تھا؟ سائنس بتاتی ہے جب انسان اپنے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ کو ملاتا ہے، 1 پوائنٹ یہاں ہے، 1 پوائنٹ یہاں ہے، 3 پوائنٹ یہاں ہے، 9 پوائنٹ ہاتھ پہ ہیں، جیسے اس کو پریس کیا وہ پوائنٹ پریس ہو جاتے ہیں۔ یہ آکو پریشر پوائنٹ ہے، اور جیسے ہی ہاتھ ملایا تو میرے محترم بھائیوں وہ 9 آکو پریشر پوائنٹ پریس ہو جاتے ہیں، اور جس سے انسان کے جسم میں ایک فرحت آتی ہے، ایک ٹھنڈک آتی ہے، ایک سکون آتا ہے، ایک چین آتا ہے، ایک راحت ملتی ہے۔ اور ذرا سلام کے کلمات کے اوپر غور کرو، سلام کرتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تم پر سلامتی ہو۔ اور سائنس کہتی ہے یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں، ہر لفظ کا ایک رنگ ہوتا ہے، ہر لفظ کا ایک امیج ہوتا ہے، ہر لفظ کا ایک اورا ہوتا ہے، ہر لفظ کا ایک کلر ہوتا ہے، ہر لفظ کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ہر لفظ کی ایک ڈیپتھ ہوتی ہے۔ جتنے لفظ ہم منہ سے بولتے ہیں ویسے ہی امیج ہمارے ذہن پہ آتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو ہمارے ذہن میں وہ سلامتی کا امیج آئے گا، اور ہمارا برین ویسے ہی کیمیکل پروڈیوس کرے گا، اور جیسے کیمیکل دماغ بنائے گا ویسے میری جسم میں ہارمون بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب ہم کہتے ہیں وہ رحمت اللہ، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تم پر رحمت ہو، اور ساتھ کہتے ہیں وہ برکات ہو، برکات برکت کی جمع ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سائنس نے ریسرچ کی، جو بندہ ہاتھ ملاتا ہے اور سب سے اچھے کلمات کہتا ہے، ذرا سوچو یہ سلام کس کی سنت ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے محترم بھائیوں، یہ سلام کرنا، یہ سلام کو عام کرنا، جب بندہ ہاتھ ملاتا ہے تو اس کا جسم فرحت سے بھر جاتا ہے، ٹھنڈک سے بھر جاتا ہے، اطمینان سے بھر جاتا ہے، اور کتنے خوبصورت کلمات کہتا ہے۔
تم پر سلامتی ہو. سلامتی کسے کہتے ہیں؟ پیس. پیس یہ برین جو ہے آج کی سائنس کہتی صرف سکون چاہتا ہے. پیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکون. اور ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہم سکون چاہتے ہیں. اور سکون کا سب سے بہترین ذریعہ سلام کرنا ہے. ذرا سچ بتاؤ, سلام کر کے آج ہمیں سکون ملتا ہے؟ جو جنتیوں کا طریقہ, جس کو آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے یہ سلام کرنا سکھایا, لیکن سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو آج سکون لینے کے لیے کسی کو سلام کرتے ہیں؟ اور صرف سکون نہیں, ساتھ رحمت بھی. رحمت کیا ہے؟ رحمت کا مطلب ہے جو تمہارے بدن اور جو تمہارے روح کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے. اور صرف پوری نہ ہو, وہ برکات ہو. برکت کا مطلب ہے جتنی ضرورت ہے اس سے جو چیز بڑھ جائے. اب یہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں اتنا سکون ملے, اتنا سکون ملے کہ تیرا بدن بھی اور تمہاری روح بھی وہ خیر سے بھر جائے. اور سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے کہا کہ جو بندہ یہ خوبصورت کلمات کہتا ہے اس کے جسم اور اس کا پورا سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کے اندر جو اعضاء ہیں وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. اور سلام کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ جنتیوں کا طریقہ ہے. جنت میں بھی کیا ہوگا؟ سلام قول من رب الرحیم. ہمارا رب بھی ہمیں کیا کہے گا؟ السلام علیکم. میرے محترم بھائیوں, سائنس نے ریسرچ کی اور آج سوگ تھراپی باقاعدہ ایک علاج بن گیا. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صبح ہو تو کہو گڈ مارننگ, دوپہر ہو تو کہو گڈ آفٹرنون, شام ہو تو کہو گڈ ایوننگ, رات ہو تو کہو گڈ نائٹ. مطلب کیا تھا؟ کہ تمہاری صبح اچھی ہو, پرسکون ہو, تمہاری دوپہر اچھی ہو, پرسکون ہو. اور وہ 7 لفظ کیا بولتے ہیں؟ ہیو اے نائس ڈے, کہ تمہارا دن سب سے بہترین ہو. میرے محترم بھائیوں, یہ سلام کے بارے میں بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج اس پہ عمل کرنے والے کون؟ ذرا سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بھائی کو پورا سلام کرتے ہیں, اس سے پراپر پورا ہاتھ ملاتے ہیں؟ ہم دور سے ہی السلام علیکم السلام علیکم. جو پورا طریقہ ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, میرے محترم بھائیوں آج سائنس ریسرچ کر رہی ہے. واللہ جتنے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے, جتنے لوگوں کو غصہ چڑھا رہتا ہے, جتنے لوگوں کو سٹریس ہے, اینگر ہے, فرسٹریشن ہے, انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, واللہ وہ 50 لوگوں سے صرف سلام کریں, صرف 50 لوگوں سے, واللہ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا, آپ کا اینگر ختم ہو جائے گا, آپ کا سٹریس ختم ہو جائے گا, آپ کی فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. جب آپ مختلف لوگوں سے, سائنس کہتی ہے ہر انسان کے جسم سے 2 طرح کی انرجیز نکلتی ہیں, ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. اسی کو اللہ کے قرآن نے فرمایا 2 نفس ہیں, ایک نفس مطمئنہ ہے اور ایک نفس امارہ ہے. سائنس کہتی جو آپ کی باڈی میں انرجی زیادہ ہو جاتی ہے وہ کم کو اپنے اندر مرج کر لیتی ہے. ذرا سوچو جب ہم 50 لوگوں کو سلام کریں گے کتنی نیکیاں ملیں گی, ہمارے اوپر کتنی رحمتیں آئیں گی, کتنی بلیسنگ ہوگی. سیرت النبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کی. اور کیا فرمایا؟ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. بڑا جو ہے میرے محترم بھائیوں اس کو سمجھو, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے.
اور آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے اندر پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہمارے اندر تکلیفیں کیوں ہیں؟ ہمارے اندر یہ سارے کے سارے مسائل، مصائب، امراض کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، دو لوگ جا رہے ہیں، آگے درخت آگے، پھر ملو تو پھر کیا کرو؟ سلام کرو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ علاج ہے، یہ تمہارے غصے کا، آپ کے اندر جو ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ذرا سوچو جب آپ اپنے بھائی کو کہو ذرا ترجمہ سنو تو صحیح، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پہ اللہ کی برکت ہو، اور بدلے میں وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھی یہی کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو تمہیں تحفہ دے اس کو بہتر اس کا جواب دو۔ تو جواب میں کیا کرنا تھا؟ اس سے بہترین الفاظ۔ میرے محترم بھائیوں، آج سلام کرنے کا رواج ختم ہو گیا۔ آج صرف وہ لوگ سلام کرتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ سلام کو عام کرو اور ہنستے مسکراتے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ جس کو آج ہم فراموش کر بیٹھے، وہ کھانا کھانے کا طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سچ بتاؤ، کیا صرف نماز نبی والی چاہیے؟ کیا سلو کما رہی تو مونی اسلی صرف نماز میں پورا دین ہے؟ اور کھانا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرماتے تھے، آج کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھانے کا سنت طریقہ جانتے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ دسترخوان لگایا، آپ ہمیشہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ کیوں؟ آج کی سائنس کہتی ہے جب بندہ زمین پہ بیٹھتا ہے اس کے جو سٹمک کی جو کیفیت ہے وہ سٹریٹ ہو جاتی ہے۔ اگر کھڑے ہو کے کھاؤ گے تو آپ کا سٹمک سیدھا ہو جائے گا۔ اگر چیئر پہ بیٹھ کے کھاؤ گے، کیونکہ زمین میں فورس آف گریوٹی ہے، ایک کشِ ثقل ہے، جب انسان بیٹھ جاتا ہے اپنی ایک ٹانگ کو اٹھا لیتا ہے تو میرے محترم بھائیوں اس کے پیٹ کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے۔ جب وہ پریشر آ گیا، اس کے جو معدے کا سٹمک کا منہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ کھانا کھائے گا ہی اتنا جتنا اس کو ضرورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتے تھے، ایک لقمے کو اچھی طرح چباتے تھے، ہمیشہ دسترخوان پہ اپنے سامنے سے کھانا کھاتے تھے۔ لیکن آج سچ بتاؤ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سنت طریقے پہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے کے اوپر ریسرچ ہوئی اور آج باقاعدہ ایٹنگ تھراپی ایک علاج بن گیا۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، بیٹا کم کھانا انسان کھاتا ہے، کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ اور آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی موٹاپا آج عام کیوں ہے؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ابن آدم کو اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں؟ ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے اندر یہ جسمانی، روحانی، نفسانی، معاشرتی بیماریاں کیوں ہیں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اور یورپ کو دیکھو، کبھی ان کے کھانے دیکھو،
اور کبھی اپنے کھانے دیکھو، وہ کھانا کتنا لیتی ہے اپنی پلیٹ میں، ذرا اپنی شادیوں میں، اپنی دعوتوں میں، اپنے ولیموں میں ذرا اس کا جائزہ لو کہ مومن تو ایک ہاتھ کھاتا ہے اور کس قدر اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تسکین کے ساتھ کھاتا ہے۔ اور آج باقاعدہ یورپ میں ایٹنگ تھراپی ایک علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے کا طریقہ آج سلیپنگ تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو آج باقاعدہ الیکٹرو میگنیٹو تھراپی بن گیا۔ آپ کا وضو، غسل۔ میرے محترم بھائیوں، سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان ہاتھ دھوتا ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کولی کرتا اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ، اور پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ۔ آج باقاعدہ ریفلیکسو تھراپی، آج باقاعدہ واٹر تھراپی پوری دنیا میں علاج بن گیا۔ سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے ہیں جو وضو سے علاج کرتے ہیں؟ یہ غسل کرنا میرے محترم بھائیوں یہ علاج ہے کس چیز کا؟ آپ کے جسم میں جو نکاہت آ جاتی ہے، جو کمزوری آ جاتی ہے، آپ کا جسم جب نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج عمل کرنے والے کون؟ سچ بتاؤ کتنے ہیں جن کو سنت طریقے سے غسل آتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک طریقہ وہاں کئی سال لگائے جاتے ہیں سکھانے میں، اور ہمیں تو حکم تھا، ہم نے تو سمجھنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا تو دین ہے، ان کا دین تو نہیں ہے، لیکن وہ باقاعدہ اپنے لوگوں کو ایک ایک چیز کی تربیت دے رہے ہیں۔ سچ بتاؤ یہ معاف کرنا کس کی سنت ہے؟ آج سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی، جو معاف کرتا ہے نا، سائنس نے کہا آپ کا یہ جو برین ہے یہ چیزوں کو پکڑ لیتا ہے۔ کسی نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، تکلیف دی، اذیت دی، بے چینی دی، چیٹنگ کی، ڈوجنگ کی، دھوکہ دیا، آپ کے برین نے اس کو پکڑ لیا۔ سائنس کہتی ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ یہ چھوڑنا معاف کرنا ہے، یہ معاف کرنا۔ یورپ نے ریسرچ کی کہ جو معاف نہیں کرتا اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا، اس کو برین ہیمریج ہوگا، اس کے کڈنی فیل ہوں گے، اس کی آئی سائٹ جائے گی، اس کا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہے گا۔ کیوں؟ میرے محترم بھائیوں، جب ہم نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے، سائنس کہتی ہے یہ جو ہاتھ گرپ کرتا ہے یہ 1% انرجی کھاتا ہے، اور جو آپ کا دماغ پکڑتا ہے وہ مور دین 1000% انرجی آپ کی ڈپلیٹ کرتا ہے۔ ذرا سوچو لیلۃ القدر کی رات کتنی برکتوں والی، کتنی شان والی، جو 1000 مہینوں سے بہتر، اس کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ کیا فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی ہمیں بتلائیے اگر کوئی لیلۃ القدر کو پالے تو اس رات کیا کہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کیا مطلب تھا؟ اے اللہ تم معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو کریم ہے۔ ہمیں بھی میرے محترم بھائیوں معاف کرنے کا مطلب تھا چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ اور سائنس کہتی ہے جس کی زبان کہتی جا تجھے بھی چھوڑا، تجھے بھی چھوڑا، تجھے بھی چھوڑا، تجھے بھی چھوڑا، لیکن اس کے برین نے اگر نہیں چھوڑا تو وہ مرے گا، وہ مرے گا، کیونکہ اس کے اندر کی جتنی طاقت ہے وہ برین اس کی ڈپلیٹ کر لے گا۔
اور سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے فارگیونیس تھراپی باقاعدہ علاج بنا لیا. یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ سٹریس، یہ اینگر، یہ فرسٹریشن، یہ جو آپ لوگ آج سائیکو کے پیشنٹ بن رہے ہو، نفسیاتی امراض، کس وجہ سے ہیں؟ میرے چاچے نے 20 سال پہلے مجھے یہ کہا تھا، میری بہن نے مجھے یہ کہا تھا، میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، ہمسائے نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا. ہمارے دماغوں نے ان باتوں کو کیا کر لیا؟ اس کو پکڑ لیا اور چھوڑا. زبان سے کہہ دیا جو تجھے معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا. اللہ کی قسم اگر یہاں سے نہیں چھوڑا تو اس کا تو کچھ نہیں جانا. آپ کی انرجی ساری کی ساری. آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بڑا اچھا کھانا کھاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا ہی نہیں ہے. کھانا اچھا کھاتے ہیں، سبزیاں اچھی کھاتے ہیں، پھل اچھا کھاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن جسم کو لگتا نہیں ہے. کیوں نہیں لگتا؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں وہ سارے کا سارا کھانا جو چیزیں آپ نے پکڑی ہوئی ہیں وہ کھا رہی ہیں. ذرا گھر جا کے تجربہ کرنا، ایک ٹشو لینا، اس ہاتھ میں پکڑنا، 5 منٹ آپ کا ہاتھ یہ پکڑ سکتا 5 منٹ بعد یہ تھک جائے گا، یہ نیچے آ جائے گا. اسی طرح آپ کا برین بھی 5 منٹ سے زیادہ کسی بات کو رکھ سکتا نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے ناراض رہے. آج ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہم نے معاف کرنا چھوڑ دیا. میرے محترم بھائیوں، سائنس یورپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت دیتا ہے، سوری بولو، سوری بولو، سوری بولو. کیوں بولنا تھا؟ ان کو عادت پڑے معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. جس کو بچپن میں تربیت ہوگی جب وہ جوان ہوگا اس کی کیسی تربیت ہوگی؟ اور ہم بیمار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کی باتوں کو، ان کے نقش قدم کو، ان کے اسوہ حسنہ کو، اسی نہج پہ، اسی منہج پہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے جس طرح صحابہ نے سمجھا اور صحابہ نے سمجھ کے پوری دنیا پہ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی ساری انرجیز کو، اپنی ساری محنت کو لگا دیا. اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح صحابہ کے نقش قدم پہ چل کے اس دین کو کائنات کے اندر جتنے کچے اور پکے مکانوں میں بسنے والے انسان ہیں ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.